अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ हमारे ब्लॉग का आगाज हो रहा है बर्तन धोने से। और मैंने बनाए थे मज़ेदार से कोफ्ते। और आपको पता ही है कि जब भी कुछ स्पेशल कुछ बनाएं तो फिर बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। और यहाँ इसमें मैंने कीमा भी बनाया था और बाद में प्याज वगैरह भी ग्राइंड किए थे चॉपर में। तो इस चॉपर के फवायद तो हैं, लेकिन फिर इसको धोना भी और मुश्किल लगता है। इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा धोया है, क्योंकि बार-बार इसको मैं यूज़ कर रही थी, कभी कुछ इसमें चॉप कर रही थी, कभी कुछ। और पहले मैंने कीमा बनाया तो गोश्त की स्मेल आती है, इसलिए फिर मैंने इसको अच्छे से धोया और धोने के बाद फिर मैंने इसको यूज़ किया। और यहाँ आपको कोफ्तों की लुक भी दिखा देती हूँ। हमारे मज़ेदार से कोफ्ते तकरीबन रेडी हो चुके हैं और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगी। और ये बहुत मज़ेदार कोफ्ते बने थे और आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी वे में कोफ्ते कैसे बनते हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर देखना भी है और ट्राई भी करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत मज़े की लगेगी। और जितने भी आज तक आपने कोफ्ते बनाए हैं उन सब में से ये आसान रेसिपी है इंशाल्लाह। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। लाइफ विद महवी शजात पे जाके इसकी रेसिपी आप लोगों ने देखनी है और फिर ट्राई करना है। तो कोफ्ते बनाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि किचन भी समेटा और घर के भी सारे काम करने के बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैं और सामी अब खाना खाने के लिए बैठ गए थे और मैंने कहा चलो प्लेट वगैरह को छोड़ो, बस यही सर्विंग ट्रे है, इसी के अंदर ही हम दोनों खा लेती हैं। अब कौन इतनी रहमत करे और दोबारा से जाए। अब एक दफ़ा बैठ के खाना खा लेते हैं। और बाकी बच्चियाँ जो हैं वो गई हुई थी अपनी फूफू के घर और मैं और सामी घर पे थी। और मेरे हस्बैंड अभी तक गाँव में ही हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आज हो सकता है वापस आ जाए। तो यहाँ हम लोग खाना खा रही थी और बच्चे जो हैं घर पे नहीं थे, तो बिल्कुल खामोशी थी। वैसे हम लोग बिस्तर या चारपाई पे बैठ के खाना नहीं खाते, लेकिन आज हम दोनों ही थी तो मैंने कहा चलें इधर ही खा लेते हैं खाना चारपाई पे बैठ के, वरना कारपेट बिछाते हैं क्योंकि बच्चे हैं तो वो कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। तो वैसे भी चारपाई या बिस्तर पे बैठ के खाना अच्छी बात भी नहीं है। तो ये मज़ेदार सा खूबसूरत कॉफ़ी केक कल बना था और ये इस वक्त हम लोग खा रहे थे, बहुत मज़े का बना था। और सामने को वैसे ही कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको फिर कॉफ़ी से बनी हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और ये परसों के क्लिप्स थे, बल्कि रात के क्लिप्स थे, रात को ये बना था और बहुत मज़े का बना था। और यहाँ आपको साथ साथ मैं दिखा रही हूँ कि दूसरी तरफ भी शूट चल रहा है हमारी इस मज़ेदार से केक का। और ये सामने ने बनाया था और साथ व्लॉगिंग वाले चैनल के लिए मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को ये भी साथ साथ दिखा दें कि कैसे काम हो रहा होता है। इधर से एक मोबाइल पे मैं काम कर रही होती हूँ, दूसरे पे सामने कर रही होती है। तो इस तरह करके बहुत मेहनत तलब काम है और ऐसे ही कुछ नहीं बन जाता, बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और यहाँ जो है ये दोनों चुटकियाँ मेरी छोटी वाली तैयार होके खड़ी हैं। इन्होंने जाना था अपनी फूफो के घर और इनकी जो छोटी फूफो है वो आई हुई थी और उसने आज वापस जाना था, तो फिर इनको जाना था उनसे मिलने। और मेरे हस्बैंड तो थे नहीं, फिर जो मेरे हस्बैंड के बहनोई हैं वो मेरे कज़न भी हैं, मेरे मामू के बेटे हैं, तो वो आए और इनको ले गए। और फिर इन्होंने पूरा दिन उधर ही गुजारा, फिर ये शाम को वापस आई। और मुझे नहीं लगता था कि पूरा दिन ये वशवा मेरे बगैर गुजार लेगी, लेकिन वहाँ खेलते कूदते रहे सारे बच्चे मिल के और वापस आके फिर इसने लाड़ियाँ शुरू कर दी कि मैंने आपको बहुत मिस किया है। तो यहाँ खैर ये तैयार होके खड़ी थी और ये मीरब के स्टाइल है। वीडियो भी स्टाइल हर रोज बनाती रहती है और बचवा कहती है इसको कट करें, इसको नहीं दिखाना है, इसकी ये शो नहीं दिखाने, ये ऐसे ही हर वक्त ड्रामे करती रहती है। तो ये जरा चुलबुली सी है। बचपन जो है वो थोड़ा सीरियस सी रहती है, बहुत ज्यादा इस तरह की जो बचपने वाली हरकतें हैं वो वशमा नहीं करती। हालांकि वो सबसे छोटी है, लेकिन वो थोड़ी सी सीरियस है और इस तरह की हरकतें नहीं करती, मतलब जैसे छोटे बच्चों वाली होते हैं ना, कि शो मारना या इस तरह ओवर एक्टिंग करना। तो वशमा इस तरह के काम नहीं करती। वशमा जो है वो जो सीरियस कोई बात हो तो वो बस कर लेती है, वरना इतनी उसमें छोटे बच्चों वाली हरकतें जो है वो कम ही है। तो माशाल्लाह बहुत वो समझदार है। और यहाँ मीरत भी अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी,
اور اس کے بعد یہ جو ہے وشما یہ بھی تیار تھی. میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی تھوڑی سی ویڈیو بنوا لو. اور یہاں وشما تیار ہو کے کھڑی تھی، اور وشما کے پہلے ایک دانت گرا وہ نکل نہیں رہا تھا. وہ جب نکلا تو اس کے ساتھ والا دانت پیچھے سے نکل آیا دانت، اور آگے والا دانت بھی ابھی ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے. تو اس کے جو ہے ابھی ڈبل ہوئے دانت، لیکن انشاءاللہ ہل جل کے وہ فرنٹ والا گر ہی جائے گا. اور یہ پھر آ گئی تھی رات کو واپس، اور یہ رات کی کلپس ہیں. اور یہاں وشما کھڑی تھی، ابھی اس نے پارک جانا تھا کیونکہ آج پورے دن اس کو پارک جانے کا موقع نہیں ملا. پورے دن پھوپھو کے گھر گزار رہی ہے. تو ابھی یہ لوگ پارک جانے کے لیے کھڑی تھی کہ ہم لوگ تھوڑی دیر پارک سے ہو آئے. اور پورا دن بھی یہ کھیل کھیل کے انہوں نے رنگ ہی اپنے اڑائے ہوئے ہیں. اور میڈم کا تو بہت زیادہ رنگ خراب ہو رہا تھا کھیل کھیل کے باہر. اور یہ وشما پھر پارک گئی، وہاں سے میرے لیے پھول لے کے آئی تھی. تو میں اس کو یہی سمجھا رہی تھی کہ پھول توڑنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن کہتی ماما میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کے لیے پھول لے کے جاؤں، کہ یہ پھر پھول لے آئی ہے. اور کہتی میں نے توڑے نہیں ہیں، وہاں کسی اور نے توڑے ہیں تو پھر میں نے اٹھا لیا. میں نے کہا چلے صحیح ہے، اچھی بات نہیں ہے پھول توڑنا. پھول جو ہے وہ درختوں پہ یا پودوں پہ ہی اچھے لگتے ہیں. تو یہ آج صبح کے کلپس ہیں، اور آج میرا چھوٹا بھائی آ رہا تھا اور بھابھی آ رہی تھی. تو ان کو بہت جلدی تھی میری بیٹیوں کو کہ جلدی جلدی کپڑے ہمیں پریس کر دیں، خاص طور پہ میرب اور وشما کو. اور وہ لگی نہیں تھی. یہاں میرب جو ہے وہ ساری بکس کرا کے بیٹھی تھی تو وہ واپس رکھ رہی تھی. اور وشما کہتی مجھے جلدی سے کپڑے پریس کر کے دیں تاکہ میں نہا کے چینج کروں. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ تھوڑا صبر کر لو، میں تھوڑے کام نمٹا لوں پھر کر دیتی ہوں. لیکن نہیں، اس نے کہا مجھے ابھی کر کے دیں. اور یہاں میرب جو ہے یہ آم دکھا رہی تھی. یہ میرے کزن جو ہے ماموں کے بیٹے وہ ادھر ہی ہوتے ہیں، تو وہ کل دے کے گئے تھے. کیونکہ سامنے جو ہے وہ بڑے مزے مزے کی جوسز وغیرہ بناتی ہے، تو یہ اس کے لیے دے گئے کہ چلو اس کا بھی ٹرائی کرنا آپ جوس بنا کے. تو یہ بڑا مزے کا کیری کا شربت بنا تھا، بہت مزے کا تھا. اور یہ پھر آج ہم نے بنایا. جو میرے ماموں کے بیٹے ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور میرے چھوٹے بھائی تھے وہ بھی، اور بھابھی. پھر ان کے لیے ہم نے کیری کا شربت بنایا، بہت مزے کا بنا تھا. اور ساتھ میں یہ میں نے مزیدار سا ایک ڈیزرٹ بنایا ہے. اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پہ ملے گی. اور یہ ہے میرا بھتیجا اور وہ بھتیجی ہے میری، یہ کھڑی ہیں ادھر کھیل کھیل کے ابھی پارک سے آئے ہیں. تو یہاں پانی پی رہی ہے. اور یہاں جو ہے میرے بھائی اور بھابھی بیٹھے تھے، اور میں کچن میں تھی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو دکھا دوں. اپنے بھائی اور بھابھی بیٹھی تھی یہاں، تو ان کو میں کہہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کی ویڈیو بنا رہی ہوں. تو کہتے ہیں کون ویڈیو کیوں بنا رہی ہوں؟ میں نے کہا میں اپنے چینل پہ لگاؤں گی. میں نے کہا بنا لوں. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بنا لیں. تو وہ پھر ادھر وہی بھائی ہنس رہے تھے کہ یہ آ گیا کیمرہ مین موبائل لے کے. تو یہاں سامع ربیہ بھی بیٹھی تھی، یہاں ان کی گپیں چل رہی تھی. اور یہ میری ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. کوئی بھی گیسٹ آ جائیں تو پھر ہم لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو پھر جلدی ہو جاتے ہیں. تو آج ویسے سامنے پڑھتی رہتی ہے ہر وقت، لیکن آج اس نے بکس رکھی ہوئی تھی کہ چلے تھوڑی دیر ماموں لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور ماما کی ہیلپ کراتے ہیں. اور یہاں میں مزیدار سا مٹن قورمہ بنا رہی تھی، بہت مزے کا بنا تھا. اور سب نے بہت پسند کیا، بہت تعریف کی. میں نے جلدی جلدی بنایا کیونکہ بھائی اور بھابھی کہتے تھے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا، ہم لوگ جلدی میں بس جاتے ہیں. میں نے کہا چلے مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، میں جلدی جلدی کھانا بناتی ہوں. تو کیونکہ انہوں نے ناشتہ لیٹ کیا تھا تو کہتے ہیں ہمیں بالکل بھی بھوک نہیں ہے، اب شام کا ہی کھانا کھائیں گے. دوپہر کو ہم لوگ کھانا کم ہی کھاتے ہیں. میں نے کہا نہیں ابھی ایسے کھانا کھائے بغیر تو نہیں جا سکتے. پھر میں نے ان کے لیے جلدی جلدی کھانا بنایا. اور یہ مزیدار سا ہمارا مٹن قورمہ تھا، بہت مزے کا بنا تھا. پھر بچوں نے کھانا لگا دیا، اور یہاں ابھی سارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. تو کچھ بہن بھائی میرے کامنٹ کر رہے تھے کہ آپ کی آواز صحیح طرح سے نہیں آتی. تو مائک میرا بالکل خراب ہو گیا تھا، اور دوبارہ میں نے اتنے 2-3 دن اس کو استعمال ہی نہیں کیا، بلکہ میں اسی طرح وائس اوور کرتی رہی. اور پھر میں نے اس کو دوبارہ سے چارجنگ پہ لگایا، اور چارجنگ پہ لگا کے جب یوز کیا تو یہ چل پڑا میرا مائک. تو دوبارہ سے میں اسی پہ وائس اوور کرتی ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ مائک میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو جس وجہ سے آپ لوگوں کو آواز صحیح نہ آ رہی ہو. تو مائک کے بغیر وائس اوور کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت زور سے بولنا پڑتا ہے. تو اگر میں مائک کے بغیر وائس اوور کروں تو یا آواز کم آتی ہے، یا پھر مجھے اتنا چیخ چیخ کے بولنا پڑتا ہے کہ وائس اوور کے بعد پھر میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے.
تو میں کوشش کرتی ہوں کہ مائک کو اس طرح ایڈجسٹ کروں کہ آپ لوگوں کو آواز صحیح پہنچے. تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آج جو ہے وائس اوور صحیح ہوا ہے یا نہیں, اور آپ تک میری آواز صحیح آئی ہے یا نہیں, پہلے سے کچھ بہتر ہے. اور اگر صحیح آواز نہیں آتی تو پھر میں کوشش کروں گی کہ یا مائک چینج کر لوں یا پھر مائک کے بغیر ہی وائس اوور کرنے کی کوشش کروں. تو یہاں جناب ہم لوگ کھا رہے تھے کھانا سارے مل کے, اور روٹی جو ہے وہ میں نے باہر سے منگوا لی تھی, اور یہاں مزیدار سا قورمہ. اور یہ پھر ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد ابھی ڈیزرٹ لے آئے تھے, کیونکہ میری بھتیجی جو ہے وہ بہت شرارتی ہے, وہ کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی اور اپنے بابا کو بھی تنگ کر رہی تھی. تو میں نے کہا چلیں کھانا نہیں کھانا چاہ رہی تو اس کو ڈیزرٹ تھوڑا سا دے دو, کیونکہ بچے جو ہیں وہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں اور میٹھا شوق سے کھا لیتے ہیں. اگر کھانا نہ بھی کھائیں تو یہ ڈیزرٹ وغیرہ اس طرح کی میٹھی چیزیں کھا لیتے ہیں. اور یہاں میرا بھتیجا صاحب بھی کلیپنگ کر رہے اور کھیل رہا ہے, اور سب یہاں کھانا کھا چکے تھے, اور ابھی سارے یہ برتن ہم لوگوں نے کچن میں لا کے رکھ دیے ہیں اور چیزیں سمیٹ رہے تھے. اور اس کے بعد یہاں ہم لوگ پھر چائے پینے بیٹھ کے کھانا کھانے کے بعد, کیونکہ میرے ماموں کا بیٹا ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ اس نے جانا تھا اپنی ڈیوٹی پہ. تو پھر میں نے جلدی جلدی چائے بھی بنائی, میں نے کہا چلے چائے پیتے جائیں, کیونکہ چائے کے بغیر تو پھر کھانا ہمارا ہضم نہیں ہوتا. اور یہاں میری بھتیجی جو ہے وہ وشما سے نیل پالش اور نیلز لگوا رہی تھی, تو ان کا پورا دن یہی کام رہا. تھوڑی دیر پارک گئی اور اس کے بعد یہ بیٹھ کے تو نیلز ہی لگاتی رہی ہیں اور میک اپ کرتی رہی ہیں. تو یہ بچوں کے یہی کام ہوتے ہیں گھر پہ رہ کے. لڑکیاں تو لڑکیوں کو صرف میک اپ کا شوق ہوتا ہے, تو وشما جو ہے یہ پارلر اس نے کھول ہی رکھا اور میک اپ کرتی رہی اپنی کزن کو. اور یہاں ہم لوگ کر رہے تھے اپنی چائے انجوائے, اور کوئی بچے جو ہیں وہ اپنے موبائلوں پہ لگے ہوئے تھے اور کوئی جو ہے کھیلنے پہ لگا ہوا تھا. تو آئی ہوپ کہ آج کا بلاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اور یہاں ہمارے مہمان جو ہیں بچانے لگے ہیں, اور بہت اچھا ٹائم ہمارے ان کے ساتھ اسپینڈ ہوا اور بہت مزہ آیا. آئی ہوپ کہ آج کا بلاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. کل ملیں گے انشاءاللہ کسی اور مزیدار سے بلاگ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میرے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب. ملیں گے کل, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.